سلام على آل یاسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، یہ ماہ ربیع الاول چل رہا ہے۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک آنکھیں کھول کر پوری کائنات کو نور الہی عطا کیا۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے متعلق دو قسم کے نظریات ملتے ہیں۔ پہلا نظریہ مکتب تشیع کا ہے اور دوسرا نظریہ مکتب تشیع سے ہٹ کر دیگر مکاتب کا ہے۔ تو مکتب تشیع کے نزدیک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت 17 ربیع الاول روز جمعہ طلوع فجر کے بعد ہوئی، اور جو دیگر مکاتب ہیں ان کے نزدیک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول طلوع فجر کے بعد ہوئی۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل حیات مبارکہ 63 سال تک ملتی ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ 63 سال عرب کے دو بڑے شہروں میں بسر کیے۔ اور پہلے شہر کا نام ہے سرزمین مکہ اور دوسرا شہر سرزمین مدینہ۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 53 سال سرزمین مکہ میں گزارے اور 10 سال سرزمین مدینہ میں گزارے۔ مکتب تشیع کی بہت بڑی شخصیت شیخ عباس قمی کہ جنہوں نے مفاتیح الجنان کو بھی تالیف کیا، انہوں نے ایک اپنی دوسری کتاب بنام منتہی الاعمال میں لکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اسی سال ہوئی جس سال اصحاب فیل ہاتھیوں کو لے کر کعبے کو منہدم کرنے کے لیے نکل رہے تھے۔ اللہ کی جانب سے اصحاب فیل پر عذاب الہی اترا اور خدا نے ان تمام کے منصوبوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ ان ابی عبداللہ علیہ السلام صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اس منظر کو پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں، انا ابلیس لعنہ اللہ یختارق السماوات السبع۔ اس ابلیس لعین 7 آسمانوں تک جاتا اور آسمانی خبروں کو سنتا۔ فلما ولد عیسیٰ علیہ السلام حجب عن 3 سماوات، اور جب اللہ کے مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس دنیا میں آمد ہوئی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، تو اس ابلیس پر، اس شیطان پر 3 آسمان کے دروازے بند کر دیے گئے۔ کان یختارق 4 سماوات، اور یہ ابلیس فقط 4 آسمانوں تک ہی جا سکتا تھا۔ فلما ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جب اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، حجب عن 7 کلھا، تو تمام کے تمام آسمانوں کے دروازے اس ابلیس لائن پر بند کر دیے گئے۔ اصبحت الاصنام کلھا صبیحۃ ولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیس منہا صنم الا وہو منکب علی وجہہ۔ مولا صادق علیہ السلام بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس صبح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو ہوا کیا، ہر وہ بت جو کسی بھی مقام پر عالم میں جس جگہ پر بھی پڑا ہوا تھا اپنے منہ کے بل زمین پہ آ گرا، کیونکہ اس لیے کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہو رہی ہے۔ پھر مولا صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، ورتجزا فی تلک اللیلۃ ایوان کسریٰ، اسی شب جس شب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی، مولا صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ اجمیوں کی بادشاہت اور سلطنت میں لرزہ طاری ہوا۔ سقطت منہ 14 شرفتن۔ پھر مولا صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، اور اسی ایوان کسریٰ کی منڈیر پر بنے ہوئے 14 مینارے، 14 کنگرے ٹوٹ کر زمین بوس ہو گئے۔ وغازت بحیرۃ صاوا، ہوا کے دریا کہ جن کی سالوں سے پرستش ہوا کرتی تھی وہ سب خشک ہو کے رہ گئے۔ افاظ وادی السماوا، اور وہ وادیاں جو صدیوں سے خشک تھی ان میں پانی جوش کھانے لگا۔ مدت نیران فارس ولم تخبت قبل ذالک بألف عام، ہزاروں سالوں سے اجمیوں کا بھڑکنے والا آتش کدہ خاموش ہو کے رہ گیا۔ الموبزان فی تلک اللیلۃ فی المنام ابلا سعابا تقود خیلا عرابا، اور وہی رات جو رات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی پہلی رات تھی، مجوسیوں کے کاہنوں نے اپنے عالم خواب میں ایک ایسے شتر کو دیکھا کہ جس نے عربی اصیل گھوڑوں کو چیر پھاڑ ڈالا۔ قطعت دجلۃ وانصربت فی بلادہم، خواب میں دیکھ رہا ہے کہ یہ دجلہ کو عبور کرتے ہوئے ان کے شہروں میں داخل ہو چکے ہیں۔ وانقسم طاق الملک کسریٰ من وسطہ، وقت کے بادشاہ کا محل 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے، مطلب کہ اس کی بادشاہت یا سلطنت تباہ و برباد و نیست و نبود ہو چکی ہے۔ وانخرقت علیہ دجلۃ العوریٰ،
اور یہ محل، یہ بادشاہت، یہ سلطنت دجلہ کا پانی بہا کر لے گیا۔ وانتشر فی تلک اللیلۃ نور من قبل الحجاز ثم استطار حتی بلغ المشرق، حجاز کی جانب سے ایک نور ابھرا اور وہ پرواز کرتا ہوا مشرق کی ہواؤں سے ٹکراتا ہوا مشرق جا پہنچا ہے۔ وَلَمْ يَبْقَ سَرِيرٌ لِمَلِكٍ مِّن مَلُوكِ الدُّنْيَا إِلَّا أَصْبَحَ مَنْقُوسًا، تمام بادشاہوں کا تخت و تاج، سلطنت و بادشاہت نسو نبود ہو کر رہ گئی ہے۔ وَالْمَلِكُ مُخْرِسًا لَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَهُ ذَلِكَ، جتنے بھی بادشاہ ہیں ان کی زبانیں گنگ ہو کر رہ گئی ہیں اور وہ بولنے کی سکت تک نہیں رکھتے۔ تُوزِيَ عِلْمُ الْكَهَنَةِ، کاہنوں کا علم نابود ہو کر رہ گیا۔ وَبَطَلَ السِّحْرُ السَّحَرَةَ، اور جتنے بھی جادوگر ہیں ان ساحروں کا سحر باطل ہو کے رہ گیا، اس لیے کہ اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا نور بن کر اتر آئے ہیں۔ وَلَمْ تَبْقَ كَاهِنَةٌ فِي الْعَرَبِ إِلَّا حُجِبَ عَنْ صَاحِبِهَا، مولا صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں پورے عرب میں، سرزمین عرب میں کوئی بھی جادوگر کاہن باقی نہ رہا مگر یہ کہ وہ پوشیدہ ہو گیا، اس نے خود کو چھپا لیا، مخفی کر لیا۔ وَعَظُمَتْ قُرَيْشٌ فِي الْعَرَبِ، اور پورے عرب میں قبیلہ قریش کی عظمت و توقیر کے چرچے ہونے لگے، یہ کہ اس قبیلہ قریش میں وہ باعظمت باتوقیر انسان اللہ کی جانب سے نور بن کے اتر آیا۔ صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں وَسَمَّوْا عَلَى اللَّهِ، اور یہی وہ قبیلہ قریش تھا کہ جنہیں فرزندان توحید کے نام سے پکارا جاتا، فرزندان توحید کے نام سے یاد کیا جاتا۔ مولا کیوں؟ مولا نے اس کی علت بیان کرتے ہوئے فرمایا اس لیے انما سموا علی اللہ لانہم فی بیت اللہ الحرام، فرزندان توحید اس لیے پکارا جاتا تھا کیونکہ کعبے کا اختیار ان کے ہاتھ میں ہوا کرتا تھا۔ مولا صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں وقالت آمینہ، مادر گرامی حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں ان ابنی واللہ فتق الارض بیدہ، کہ جب خدا کی قسم جب میرے فرزند رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں آمد ہوئی تو انہوں نے اپنے ہاتھ زمین پر رکھے، اپنے سر مبارک کو سوئے فلک بلند کیا، نظر الیہا، اور اس آسمان کی اطراف کی جانب دیکھا، خرج منی نور اضاء لہ کل شیء، ایسا نور برآمد ہوا کہ جس نے کائنات میں ہر وہ شے جو وجود رکھتی ہے اسے نور سے بھر دیا، یعنی اسے نورانی کر دیا۔ وسمعت فی ضوئی قائلا یقول، اور میں نے کسی کہنے والے کی آواز کو سنا کہ جو کہہ رہا تھا انکی ولدتی سید الناس فسمیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا وہ بیٹا ہے جو تمام بشریت کا سردار ہے اور آپ اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھ دیجئے۔ وَأُوتِيَ بِهِ عبد المطلب، اور جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عبد المطلب کے پاس لایا گیا تاکہ دادا اپنے پوتے کی زیارت سے مشرف ہو سکے، وہ سخن وہ کلام جو حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کے بارے میں فرمایا، جب حضرت عبد المطلب نے اس کو سنا تو حضرت عبد المطلب نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آغوش میں لیا، اپنی آغوش میں لے کے اللہ کی حمد کرنے لگے، پروردگار عالم تیرا لاکھ شکر ہے، الحمدللہ الذی ھذا الغلام الطیب الاذان قد صاد فی المہدی علی الغلمان، پروردگار عالم تیرا لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں وہ طیب و طاہر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں نور عطا کیا ہے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب الزمان الأجل